السلام علیکم دوستو، اعلان جہاد۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، جس طرح سے مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مسلمان کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہر مسلمان مرد، عورت اور بچوں کو اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں ہمیں قرآن اور حدیث اور اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلے دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ زمین، دولت اور حکومت کے لیے لڑی جاتی تھی، مگر آج کل یہ نظریات کی بالادستی اور مذہبی کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ گزشتہ صدی میں جو جنگ لڑی گئی ہے اسے سرد جنگ یا کولڈ وار کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ایک طرف کیپٹلزم اور دوسری طرف کمیونزم تھا، اور اس جنگ میں کمیونزم ہار گیا، اور اس موجودہ صدی میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے یا جو جنگیں چھیڑی جا رہی ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ایک ابتدائی چھیڑخانی تھی جو اہل باطل نے اہل اسلام کے خلاف چھیڑی تھی، اور اس کے بعد مسلسل کئی سالوں تک مسلمان ملکوں، بالخصوص جن ملکوں میں مخالفت اور مزاحمت کا خوف تھا، انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ کئی سالوں تک مسلمان ملکوں، بالخصوص جن ملکوں سے مخالفت اور مزاحمت کا خوف تھا، انہیں تباہ کیا گیا، جس میں لاکھوں بے قصور اور معصوم مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ تازہ ترین جنگ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، جو اصل میں ایک طرفہ نسل کشی جینوسائیڈ ہے، جس میں ہزاروں مسلمان، بالخصوص عورتیں اور معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ وہ بے قصور مسلمان پکار پکار کر قرآن کے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی اور مددگار پیدا کر دیں۔ فلسطینیوں پر پانی، غذا اور بجلی، دوائی حرام کر دی گئی ہے، اور میدان کربلا کے مظلوموں کی طرح تڑپ تڑپ کر دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک کے حکمران اتحاد قوت اور فوجی طاقت رکھنے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کے 9% مسلمان ان فلسطینیوں کی مدد کو جانے کو تیار ہیں، مگر ان کے پاس وسائل، راستہ اور اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان خلیفہ نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ مسلمان پر ان حالات میں نہتے مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کفر کا راستہ اپنایا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقی میں بہت ہی کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں، یاد رکھیے یہ جنگ اور مظلوموں پر ظلم اب فلسطین کی حد تک محدود نہیں ہے، اور نہ ہی رہے گی۔ دنیا کے کونے کونے میں ظلم ہو رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ اور بڑھتا رہے گا۔ ہر ملک کے اسلام دشمنوں کی ہمت اور بڑھ چکی ہے۔ پہلے اسرائیل تھیوریٹیکل تربیت دیتا تھا، اور اب وہ پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نست و نابود کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان حالات میں آنکھیں بند کر کے اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھے رہنا نہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمان حق کے علمبردار، جھنڈا واہک ہے، اور سچائی کی خاطر جیتے ہیں اور سچائی کی خاطر مرتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو وہ نہ تو خاموش تماشائی ہی بنے رہتے اور نہ ہی خود کو ظالم کے حوالے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاد ٹیررزم کے ہمانہ نہیں ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو جہاد کے لفظ کو بدنام کیا گیا ہے، اور حق کی خاطر لڑنے والوں کے جہادی کا لفظ گالی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ حکمران اور حکومت زمین اور مدنیت اور دولت کو ہتھیائے مخالفین کو کچلنے کا اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور اس کے خلاف مدافعت کرنے والے
مظلوم انسانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاد کے معنی دراصل مسلسل جد و جہد اور کوشش کے ہیں۔ اپنے دین و ایمان کی زبان سے تبلیغ اور اصاعت کی کوشش کرنا جہاد بلسان ہے، اور قلم کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے دین کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اور اس کی تعلیمات کو آسان طریقے سے عام کرنا جہاد بالکلام ہے۔ اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال اور اپنی خواتین کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اور مظلوموں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس کے لیے لڑنا جہاد بالسیف کی تعریف بھی آتا ہے، اور اس آخری کوشش کو قتال فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور قتال بھی نہ حق نہیں ہوگا بغیر کسی جائز وجہ سے۔ کسی معصوم بے قصور انسان کو مارنا یا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کا قتل ہو یا کسی غیر مسلم کا۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے مانو تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے مانو تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ علماء مفتی اکرام اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں کہ جہاد بے معنی قتل یا قتال اس وقت سارے مسلمان پر فرض عین ہو جاتا ہے جب کسی ملک کا خلیفہ اس کی عام منادی کراتا ہے یا حکم دیتا ہے۔ آج کے علماء اکرام ہمیں یہاں کہتے ہیں کہ کسی ملک کا خلیفہ جب حکم دے تو تب قتال یا جہاد فرض ہوتا ہے، مگر آج کی عجیب بات یہ ہے کہ کہیں بھی مسلمان خلیفہ نہیں ہے، بلکہ 57 ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بادشاہ ہے، جس میں سے اکثریت دشمنان اسلام کے خریدے ہوئے غلام ہیں، اور یہ مسلم عوام پر مسلط ہے، اور مغربی ممالک اور اسلام کے دشمنوں کی کٹ پتلیاں ہے، جس کی نظر میں آنے والے تاروں کی حرکت پر وہ رس کرتے ہیں۔ ان حالات پر آخر کون مسلمان حکمران ہے جو مسلمان کو جہاد کے لیے آواز دے گا، جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے گا؟ حالیہ فلسطین کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ 57 مسلم ممالک حکمران میں سے بھی کوئی نہیں جو اسرائیل کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ہمت کر سکے، چاہے وہ ہزاروں یا لاکھوں مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا سب کا قتل کیوں نہ کر دے، چاہے وہ ان کا کھانا پانی اور انسانی ضرورت کی ساری چیز ان پر بند کر دے۔ کسی مسلم حکمران کو یوں کرنے کی بھی ہمت نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے اکثر ممالک اسرائیل کے سودی قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور اس کے خلاف عوامی بغاوت کرانے اور نظم چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی عیاسی اور گناہوں کا ثبوت رکھتے ہیں، جنہیں عام کر کے وہ ان کی کرسیاں گرا سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے وہ اکثر انہی کے رہنے کرم اور کرسیوں حاصل کیے ہوئے ہیں جو کبھی بھی کھینچ سکتی ہے۔ ان گنجلک حالات میں اب کون ہے جو جہاد کا اعلان کرے؟ مگر سارے مسلمان اور خاص کر صاحب علم افراد علماء اکرام سے سوال ہے کہ کیا کسی خلیفہ کی عدم موجودگی میں سارے اسلامی فرائض رک جائیں گے؟ مثلا نماز جمعہ کی امامت کے لیے یہ شرط ہے کہ ملک کا خلیفہ یا اس کا گورنر امامت کرے گا اور خطبہ ایک جمعہ دے گا۔ آج مگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو کیا ملک بھر کی مسجدوں میں نماز جمعہ روک دی گئی ہے؟ اسی طرح سارے مسلمان اسلامی ممالک کے بیت المال میں سالانہ جگہ جمع کرنے کے پابند ہے، مگر خلیفہ اور اپنے بیت المال کا وجود نہ ہو تو کیا سارے مسلمان زکوٰۃ جمع نہیں کر رہے ہیں؟ جب خلیفہ اور اسلامی ممالک نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے سارے اسلامی فرائض ادا ہو رہے ہیں تو پھر جہاد کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیا یہ موقع کا فائدہ اٹھانا اور جہاد کی مشقتوں سے بچنے کا چور دروازہ تو نہیں ہے؟ جبکہ جہاد کی فی سبیل اللہ کل بھی فرض تھا، آج تو زیادہ سختی سے فرضیات کے درجے میں پہنچ گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر ملک کے علماء صحابی سمجھ لوگوں کو ایک بڑی بنائی جائے اور ان کو
ان کو اس بات کا مختار بنایا جائے کہ وہ جہاں جیسے حالات میں ہوں گے، جتنے سخت حالات ہوں گے، جہاں پر ظلم ہوگا، ان کی ضرورت کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، اور جب وہ فتویٰ جاری کر دیں گے تو مسلمان ان کی ابتدا کریں گے۔ اگر وہ جہاد کا بھی اعلان کر دے تو مسلمان ان کی اس حکم کی بھی ابتدا کریں گے۔ سارے ممالک کے اہل علم متحد ہو اور بڑی تصدیق دے، اور اگر یہ سمبھو نہیں ہے تو ہر ملک کے علماء اور اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوشش کریں، یا کم سے کم بڑے بڑے علمی مراکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ متفقہ طور پر فتوی اور رہنمائی کا کام انجام دے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرے گے تو مسلمان دنیا میں یوں ہی کٹتے مرتے اور مظلوم کی موت مرتے رہیں گے، اور اس قوم کے رہنما اور علماء روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء اور رہنما فتوے صادر کر بھی دے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ان فتووں کی اطاعت کریں گے اور جہاد کے لیے نکلیں گے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی ہمت اور ضرورت کے ایمانی اور حرارت رکھتے ہیں؟ ہمیں تو وہن کی بیماری لگ گئی ہے، ہم دنیا پرستی اور موت سے ڈرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس جہاد کی عملی تربیت رکھتے ہیں؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں عزت سے جینے اور عزت سے شہید کی موت مرنے کی فضیلتوں کو ایک دوسرے سے واقف بھی کرائے اور لوگ واقفیت حاصل بھی کرے، جس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی حاصل کرے۔ اسرائیل اپنے ہر شہری پر جنگی تربیت لازمی کر دیتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر مسلمان ایسی تربیت حاصل کرے تو جرم کیوں؟ مسلمانوں بالخصوصی نوجوانوں کو چاہیے کہ کم سے کم جوڑو کراٹے جیسے جسمانی پھرتی کی تربیت حاصل کرے، کیونکہ آج کل میدان جنگ میں مقابلے کی جنگ نہیں ہو رہی بلکہ گوریلو قسم کی مہمات سے ہی یہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ بالخصوص افغانستان اس کی مثال ہے کہ دنیا کی تربیت 50 حکومتیں اور اس کے فوجی طاقتیں مل کر بھی افغانستان کے مجاہدوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکی اور باطل پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی طاقت کے اعتبار سے کوشش کریں، اللہ کے راستے میں محنت اور جہاد کریں، تبھی اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کرنے سے ہمارے پاس کوئی بھی غیبی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔